دعا سے ہے۔ تو ویورز آپ کو جو ہے دریائے نیل والا واقعہ جو ہے وہ آپ کو میں سناتی ہوں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ تو ویورز واقعہ یہ ہے نا کہ مصر میں اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دریائے نیل اس وقت تک نہیں بہتا جب تک وہ ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو اس میں قربان نہ کریں۔ تو پھر کیا ہوا، جب حضرت عمر بن العاص نے مصر فتح کیا تو لوگوں نے یہی رسم جاری رکھنے کی اجازت مانگی، لیکن انہوں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ عمر بن العاص نے ٹھیک ہے منع کر دیا اور کہا کہ اسلام میں اس قسم کی کوئی اجازت نہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ دریا میں پانی کم ہو گیا۔ اب یہ اللہ کی مرضی اور مشیت تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ویورز کیا ہوا کہ لوگ جو ہے نا وہ تو خوف زدہ ہو گئے کہ پانی تو کم ہو گیا ہے۔ معاملہ حضرت عمر بن خطاب تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک انہوں نے پھر معاملے کو پہنچایا تو انہوں نے ایک خط لکھ کر دریائے نیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جناب اس خط میں لکھا تھا، اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، کیونکہ ہر چیز ویورز اللہ کے تابع ہے نا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، ہر چیز۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت عمر نے کیا کہا، اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ تو پھر بھی کیا ہوا، جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا نا تو اللہ کے حکم سے دریا بھرپور انداز میں بہنے لگا، اور یوں لوگوں کا جو ایک باطل عقیدہ تھا نا، مطلب جھوٹا عقیدہ، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مرضی اور یہ مشیت تھی، اور گمراہ لوگ جو تھے اسلام لانے سے پہلے وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، ایک دیکھیں نا زندہ خوبصورت جوان لڑکی کو، زندہ لڑکی کو دریا میں ڈال دینا، اور وہ کس طرح اس کی موت واقع ہوتی ہوگی، کتنی بڑی جہالیت تھی۔ تو نبی پاک نے اس جہالیت کو دور کیا، عورت کو اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ تو ویورز ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت 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 زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے